بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ بخاری کو عارف الحدیث۔ یہ اس امت کے لیے بہت عظیم ترین پیکج ہے، بہت بڑا پیکج ہے بھائی، کہ زمانہ فراغت میں، زمانہ صحت میں بندہ اعمال کر لے، خوب اعمال کر لے۔ پھر جب وہ بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے، وہ ہمت نہیں رہتی، وہ اعمال کر نہیں پاتا، تو اس کی گویا پینشن جاری ہو جاتی ہے۔ سرکاری ادارے تو پینشن آدھی کرتے ہیں، تنخواہ کا آدھا حصہ دیتے ہیں، یہاں آدھا نہیں ملتا، پورا ثواب ملتا ہے کہ اس کے دل میں تمنا ہے کاش کہ میں یہ کام کر سکتا۔ مثلا جوانی اور صحت ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ، یہ سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے تو زمانہ صحت اور جوانی میں وہ رکھتا ہے، آگے بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، سفر ہے، نہیں رکھ سکا، دل میں تمنا پیدا ہوئی تو روزہ رکھے بغیر اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تہجد پڑھتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے آج نہیں پڑھ سکا، اتنے معمولات تھے، تلاوت اتنی تھی، ذکر اتنا تھا، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اس کو ثواب پورا ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی آفر ہے بھائی، اس لیے زمانے صحت اور جوانی کو غنیمت جان کر اپنے بڑھاپے کے الاؤنس بڑھائے جائے۔ الاؤنس تبھی بڑھیں گے کہ اس زمانے میں خوب بندہ کام کر لے، محنت کر لے۔ فرمایا کہ تکلیف وجہ رفع درجات۔ محمد بن خالد سلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب اور تکالیف اور ان پر صبر کی وجہ سے بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج اور غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی آفر ہے، بہت بڑا پیکج ہے بھائی، کہ بندہ مومن کی کوئی تکلیف ضائع نہیں جاتی، کوئی تکلیف۔ بیماری آ گئی، سر میں درد ہے، چوٹ لگ گئی، مالی پریشانی آ گئی، اولاد نافرمان ہے، اولاد باغی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اولاد کے دکھ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو، اپنے دکھ کو بھول جاتا ہے، اولاد کے غم اور دکھ نہیں بھولتا۔ تو یہ تکلیف آ گئی تو اس پر اللہ کی رضا سمجھے، دعائیں کرتا رہے، بس صبر کرے، تو اس پر فرمایا اس کو بڑا اجر ملتا ہے کہ جنت کا جو خاص مقام جہاں تک پہنچنے کے لیے بندہ اپنی عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، صدقہ خیرات کرے،
حج کرے، عمرے کرے، روزے رکھے، نوافل پڑھے، جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سارے کر لے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا نام بیت الصبر ہے، بہت بلند اور عرفہ مقام ہے۔ تو اللہ پاک جس کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائش میں، پھر اس پہ صبر کرتا ہے، اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا جو ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مولانا۔ فرما دیجیے کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مولا جو ہے، وہ مولا میں اتنا مٹھاس ہے، اتنا پیار ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو انجیکشن لگوانے کے لیے اس کا بازو پکڑتی ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے اور بھاگنے کی، لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ امی ہوں نا، امی ہوں نا، کہ میں تیری دشمن نہیں ہوں، تیری ماں ہوں، تیری خیر خواہی کر رہی ہوں۔ تو ہوا مولانا، اس میں اس سے بھی بڑھ کر مٹھاس ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ میں نے اگر تجھے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کیے، میں تیرا مولا ہوں۔ اس میں تیرے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے وہ تو جانتا نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں بھئی، رنج اور غم یہ ضائع نہیں جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی، وہ بھی گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا چابی نکالنے کے لیے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں چابی پھنس جاتی ہے، تسبیح نکالنے لگا تسبیح پھنس گئی، اس کو نکالنے میں جو تکلیف ہوئی ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ کئی جیبیں ہیں، جیسے سردی میں کوٹوں کی جیبیں ہوتی ہیں، تو ایک چیز نکالنے کے لیے اس جیب میں ہاتھ ڈالا، چیز نہیں تھی، پھر اس جیب میں دیکھا تو ادھر بھی نہیں تھی، تیسری جیب میں ملی۔ یہ جو تکلیف ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پہ بھی۔ مسجد سے باہر نکلے، جوتا ایک ادھر گیا پڑا ہے، ادھر گیا پڑا ہے، یہ بچے بھاگتے ہیں نا، بھاگتے ہوئے اس طرح کر جاتے ہیں، تو یہ جوتا جو تمہارا ادھر جا پڑا، تکلیف ہوئی، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ پاؤں ڈالنے لگے تو جوتے میں مٹی تھی، کسی نے پاؤں اوپر رکھ دیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جوتے کے ساتھ دوسرے کے جوتے پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، گناہ ہے کہ مٹی اس کے جوتے میں جائے گی، اور نجس مٹی ہے، اس کا پاؤں خراب ہوگا، جراب خراب ہوگی۔ تو اس میں تمیز ہونی چاہیے، جانوروں کی طرح نہیں ہونا جو نیچے آیا رگڑ کے رکھ دیا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو بہرحال جوتے میں مٹی تھی، اس کو تکلیف ہوئی ہے، اب اس کو جھاڑنا پڑ گیا جوتا، اس تکلیف پر بھی اجر ملتا ہے۔ اس دروازے سے نکلا جوتا میرا ادھر ہے، لیکن جوتا دوسرے دروازے کی طرف تھا، اتنی جو تکلیف ہوئی اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو ان باتوں کو بندہ بار بار سوچے، پڑھے، سنے، تاکہ یہ جب بندہ پڑھتا سنتا ہے نا تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہے، باتیں ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، پھر یہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، گروپ میں بھی آتا ہے، اس کو بار بار سنا جائے، ہر 2-4 دن بعد پھر ایسی باتیں سن لی جائے، کوئی کتاب اس طرح کی اس کو پڑھ لیا جائے تو جذبہ تازہ ہو جاتا ہے، چارجنگ ہو جاتی ہے۔ جیسا بیٹری کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی ایمانی اور روحانی چارجنگ کی ضرورت ہے۔ تو یہ خیر کی محفلیں، یہ درس، یہ بیانات، یہ اچھی باتیں، حدیث کی باتیں، قرآن پاک کی باتیں، یہ سب باتیں ہماری ایمانی چارجنگ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسے پروگراموں کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کے لیے ٹائم نکال دیں۔ بعض لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جمعہ پر دیر سے آنا اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، بھئی یہ روٹین خطرناک ہے۔ جلد آئیں گے، خیر کی بات سننے کی عادت بنائیں گے، کوئی نہ کوئی قطرہ پڑتا رہے گا، اور ایسا ہوتا ہے
کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں، بہت سی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، بھائی سنی ہوئی تو ہے پر عمل جو نہیں ہے۔ عمل کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے، قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ بات بندہ سنتا ہے اور فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ تو سنی ہوئی بات کو بھی بار بار سننا، اس انداز سے سننا کہ جیسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اس ادب اور جذبے سے سننے سے اللہ پاک اس کے لیے عمل آسان کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔